آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں بابا، اور اس جاہل نویان کے لیے جرگہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ زمین کے آخری کنارے تک چلے جاؤ آتشی لڑکے، تاکہ تم سکون سے اپنے بستر پر سو سکو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں بانو جچک آیت الن کو بتاتی ہے کہ کرکت بے حکیم عرتوں کے پاس خون کا نمونہ دینے گئے ہیں۔ آیت الن کہتی ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اس کے بعد آیت الن صندوق کی طرف بڑھتی ہے۔ بانو جچک بھی اسے دیکھتے دیکھتے باہر نکل جاتی ہے۔ آیت الن صندوق سے مہر نکالتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف بیزانتین میں ارطغرل سونے کے سکوں والی بوری درویش کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سونا آپ ان غریب دیہاتیوں میں بانٹ دینا تاکہ یہ لوگ اپنا ٹیکس دے سکیں۔ اگر پھر بھی کسی کو یہاں مشکل پیش آئے تو وہ سلجوق ریاست کی زمینوں کی طرف آ سکتا ہے اور اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ کل صبح سویرے ہم یہاں سے واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف گمستیکن مہمان خانے میں سعادتین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ سعادتین کہتا ہے تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، تم بہت جلد مارگریو بن جاؤ گے اور جرگے میں تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب وہ مہر میرے حوالے کر دو۔ گمستیکن کہتا ہے نیان نے اس مہر کے لیے پہلے بھی اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ آگے بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا؟ سعادتین سونے کے سکوں کی ایک بوری گمستیکن کے آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے نیان کا مسئلہ تم میرے اوپر چھوڑ دو اور یہ سونا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر کوئی شخص تمہارے مارگریو بننے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اسے خرید لو، اور اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو اس کو طاقت کے بل پر راضی کرو۔ اس کے بعد گمستیکن وہ مہر سعادتین کو دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے بھیجو اسے۔ پھر تانگوت اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ نام اور بیس بدل کر آیا تھا اور سعادتین نے اسے پیغام بھجوا کر بلوایا تھا۔ سعادتین سب سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ تانگوت کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سعادتین کہتا ہے میں نیان کو قبیلے سے آزاد کرا کے لاؤں گا، مجھے پتا ہے تم یہ نہیں چاہتے۔ تانگوت ایک خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے خنجر واپس رکھو اور میرے ساتھ وفاداری کا کھیل مت کھیلو، ہم دونوں یہ جانتے ہیں کہ نیان مشکلات پیدا کرتا ہے اور اسے مار دینا چاہیے۔ تانگوت کہتا ہے میرے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلنا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سعادتین کہتا ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اوگیڈے کا ایک وفادار سپاہی نظر آتا ہے، تم نیان جیسے غیر ذمہ دار بالکل نہیں ہو۔ اگر یہ صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو نیان کے مرنے پر مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن اب اسے بچا کر لانا میری مجبوری ہے، لیکن اب میں اس کی بجائے تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تانگوت کہتا ہے تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سعادتین کہتا ہے نیان کو مار دو اور اس کی جگہ کمانڈر بن جاؤ۔ تانگوت کہتا ہے لیکن اوگیڈے مجھے کمانڈر کیوں بنائے گا؟ سعادتین کہتا ہے میرے پاس ایک چیز ہے جو اوگیڈے چاہتا ہے، اگر میں تمہیں وہ چیز دے دوں تو وہ تمہیں کمانڈر بنا دے گا۔ تانگوت کہتا ہے کیا چیز ہے وہ؟ سعادتین کہتا ہے اوغز خان کی مہر۔ یہ سن کر تانگوت چونک جاتا ہے اور کہتا ہے آپ بتاؤ آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ سعادتین کہتا ہے میری کچھ شرطیں ہیں، اگر تم یہ شرطیں مان لو تو میں یہ مہر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف بیزانتین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ اس دوران ارطغرل کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ ایک جنگل میں ہوتا ہے اور سلیمان شاہ اس کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل بے چینی سے ادھر ادھر انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے سلیمان شاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ ارطغرل ان کے ہاتھ چومتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں تم بہت ساری جگہوں پر گئے ہو اور ان ساری جگہوں پر تم نے کائی قبیلے کی عزت بڑھائی ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے صرف آپ کے اصولوں کی پیروی کی ہے اور آگے بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پیچھے چلیں گے انہیں خوشی اور عزت حاصل ہوگی۔ ایک بہت بڑا درخت ان زمینوں پر اگے گا جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوں گی۔ پھر سلیمان شاہ درخت کے پاس سے ایک بچہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارا بیٹا عثمان ہے، یہ ہماری قسمت بدل دے گا اور ان زمینوں سے اوغز خان کی جڑیں پھیلائے گا۔ پھر سلیمان شاہ وہ بچہ ارطغرل کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری دعا ہے کہ تمہاری آنے والی نسل اللہ کے حکم پر عمل کرے گی اور جہاد کرے گی۔ ارطغرل اس بچے کو غور سے دیکھتا ہے اور جب وہ نظریں اٹھاتا ہے تو سلیمان شاہ غائب ہو چکے تھے، اور پھر ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ٹیکن کورکو سردار کے پاس جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں بابا، اور اس جاہل نیان کے لیے جرگہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہر کوئی انصاف چاہتا ہے بیٹا، لیکن غصے میں کوئی قدم اٹھانا عقل مندی نہیں ہے۔
پھر تویتیکن کہتا ہے آپ اس ظالم شخص کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیں گے جس نے بہت سارے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے، لیکن میں اس گناہ کا حصہ نہیں بنوں گا، میں نہ ہی جرگے کو مانتا ہوں اور نہ ہی اس کے فیصلے کو۔ یہ کہہ کر تویتیکن باہر نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ سعد الدین کوپک بھی جرگے میں پہنچ جاتا ہے۔ کرکت سردار اور حائمہ خاتون اٹھ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور سعد الدین کے لیے درمیان میں ایک سیٹ رکھی جاتی ہے۔ پھر کرکت سردار جرگے کی کارروائی شروع کرتا ہے۔ دوسری طرف تویتیکن غصے میں نویان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پنجرے کا تالا کھلوا کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا باندھ کر نویان کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے خوب مارتا ہے، جبکہ نویان آگے سے ہنسنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جرگہ جاری تھا۔ جرگے کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم قاتل نویان کو نہیں جانے دیں گے اور اس مسئلے کو جرگے میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر دہلی دا امیر کہتا ہے پہلے انہوں نے میرے 2 بیٹوں کو شہید کیا اور پھر میری بیٹی آئیکز کو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں؟ بالکل نہیں۔ جرگے کے لوگ اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل قرآن پاک کا ایک حوالہ دیتا ہے جس میں صلح پر زور دیا گیا تھا۔ پھر گمستگن بھی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہماری ریاست امن کے راستے پر ہے اور منگول شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دہلی دا امیر کہتا ہے لگتا ہے شیطان نے ہی تمہیں یہ بولنے پر مجبور کیا ہے اور تمہیں یہ سنائی نہیں دے رہا جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر سنگر تیکن صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جب میں قبیلے میں واپس آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منگولوں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اتنے سالوں سے میں اوگیڈے کے گھوڑوں کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے، بلکہ نویان سے دوستی کی وجہ سے میں اوگیڈے کا سب سے خاص آدمی بن گیا تھا اور کئی سالوں سے سلطان کے جاسوس کے طور پر ان کے درمیان رہ رہا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ ان شیطانوں کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ سب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، نویان کو مارنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ ریاست کی سلامتی اور اتحاد کا ہے۔ دوسری طرف تویتیکن ابھی تک نویان کو مار رہا تھا۔ تویتیکن کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد قبیلے سے ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ پھر نویان کہتا ہے زمین کے آخری کنارے تک چلے جاؤ آتشی لڑکے، تاکہ تم سکون سے اپنے بستر پر سو سکو۔ اس کے بعد تویتیکن اسے اور زیادہ مارتا ہے، جبکہ نویان آگے سے لگاتار ہنس رہا تھا۔ دوسری طرف جرگے میں گندوگدو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں جرگے کے لوگوں کی رائے لے لینی چاہیے۔ پھر کرکٹ سردار کہتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نویان کو چھوڑ دیا جائے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ سب سے پہلے سنگر تیکن ہاتھ کھڑا کرتا ہے، پھر حکیم ارطغرل اور پھر گمستیکن۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی ہاتھ کھڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر حائمہ خاتون اور گندوگدو بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دہلی دا امیر غصے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد میں اس جرگے میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح جرگے کے لوگوں کی اکثریت اس حق میں تھی کہ نویان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دیکھ کر سعد الدین مسکراتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔